اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اخلاق ہم نے پڑھ لیے جو سمارٹ سلیبس میں سلیکٹڈ تھے۔ اب رذائل اخلاق پڑھیں گے۔ جو اچھے اخلاق تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، اب ہے ناپسندیدہ اخلاق۔ رذائل قواعد رذیلہ ہے، جس کی معنی ہے کمینہ پن، بے شرمی، بے حیائی، گھٹیا پن۔ چنانچہ رذائل سے مراد ہوا وہ معاشرتی خرابیاں یا برائیاں جس سے انسان گھٹیا اور برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جس میں یہ مختلف جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جھوٹ ہے، غیبت وغیرہ۔ ان میں سب سے بڑا جو کمینہ پن ہے، جو سب سے بڑا رذائل اخلاق میں عمل ہے، وہ ہے جھوٹ۔ تو میں جیسے اپنے طلباء کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ سلیبس کو صرف سلیبس سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ اس کو اپنا دین ایمان سمجھ کے پڑھیں۔ فرض کریں آپ جھوٹ آ گیا، تو جھوٹ کے بارے میں ہم تو ویسے ہی جانتے ہیں کتنی بری چیز ہے، لیکن آپ سبق پڑھنے کے بعد اور زیادہ ہم بہت اچھی طرح سے جانیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے مذاق میں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ آگے چل کے پڑھیے گا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے کہ جھوٹ عربی میں کس سے مشہور ہے، بلکہ آپ کہیں جھوٹ کو عربی میں کذب کہتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ امر واقعہ کے خلاف کوئی قول، فعل یا عمل۔ امر واقعہ کا مطلب ہے ہونے والا کام، ہونے والا معاملہ، اس کے خلاف آپ بات کریں۔ فرض کریں ہوا کچھ ہے، ہم بتائیں کچھ، کام کچھ اور ہوا، بتائیں کچھ اور۔ تو یہ سچ کی ضد ہے، یعنی صدق اور جھوٹ۔ اب جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو خیر انہوں نے لکھا ضرورتوں کے مطابق کذب کی، تو ضرورتیں نہیں ہوتی یہ انسان بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے نا فراڈ کی بنیاد پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو سب سے بڑی قسم ہے جھوٹ بولنا، جو غلط بات کہنا، اس کو قول و زور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کردار و عمل کا جھوٹ، یعنی ہم جو جتنے ہیں، فرض کریں میں ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں تو مجھے اس طرح شو تو نہیں کرنا چاہیے کہ میں کو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہوں۔ تو جو جتنا ہے اتنا بیان کرنا۔ میں غریب مزدور باپ کا بیٹا ہوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے کہ میں گفتگو سے اس طرح شو کروں، احساس دلاؤں دوسروں کو کہ میں پتہ نہیں بڑی چیز ہوں، اور میرے بڑے والد صاحب پتہ نہیں بڑے افسر تھے اور بڑے جاگیردار تھے یہ وہ۔ تو اس طریقے سے اظہار کرنا یہ کردار و عمل کا جھوٹ ہے۔ جیسے فرمایا جو جتنا نہیں دیا گیا اتنے کا دکھاوا کرنے والا جھوٹ کے دو جامے، یہ آئین نہیں ہے یہاں جیسے میں نے ٹھیک کیا ہے، دو کپڑے پہننے والے کی طرح۔ جھوٹا مذاق یہ پڑھ لیں، ابھی اس کو میں ضرور پڑھوں گا۔ محفل کو خوش کرنے، لطف اندوز ہونے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کہنا جو سچ نہ ہو، ایسے شخص کے متعلق آپ کا فیصلہ اسے 3 دفعہ عذاب دیا جائے گا۔ سن لیا جی، ہم مذاق میں کتنے لطیفے سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بچنا چاہیے اس پر افسوس ہے، ایسی گفتگو کو لابل حدیث کہا گیا ہے۔ اس طرح جھوٹا تکلف، ٹھیک ہے، خام تکلفات کرتے رہتے ہیں۔ او جی میں نے بھوک ہی نہیں لگی، او میں کھانا کھا کے آیا، اور اسی طریقے سے کچھ اور باتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو او جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو غلط ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے۔ بچوں سے جھوٹ بولنا ان کی غلط تربیت کرتا ہے، ہم بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں بازاروں میں تجارت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ٹوٹل 10 آپ نے، جیسا میں نے کہا نا، نام سب کے یاد کرنے ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، فضائل اخلاق، رذائل اخلاق، حقوق العباد، 10 نام سب کے یاد ہوں، لیکن تفصیل آپ 10 کی لکھ دیں تو کافی ہے۔ اس طرح منافقت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے۔ عدالتی جھوٹ یا شہادت، جھوٹی شہادت، یہ عدالتوں میں موکل کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی وکیل بنے۔ وکیل تو آپ سمجھتے ہیں، موکل کا مطلب ہے جس کا کوئی وکیل بنے۔ مدعی کا مطلب ہے دعویٰ کرنے والا، جیسے کہ مقدمہ کرنے والا، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے۔ سلطانی گواہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ سلطانی گواہ بدماشوں میں سے وہ بدماش جو بدماشی میں بھی شریک ہوا اور پھر باقی اپنے دوستوں کے خلاف عدالت میں بھی گواہ بن گیا، جناب میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، اور عدالت اس لیے اس کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اس نے گواہی دی ہے، اس کو کہتے ہیں سلطانی گواہ۔ یہ بڑا بدماش ہے، یعنی یہ جرم میں بھی شریک ہوا اور بعد میں جب دیکھا کہ پھنس رہے ہیں
اور گواہی دے کے اپنے ہی دوستوں کے خلاف سلطانی گواہ بن گیا کہ جناب میں خود موجود تھا، میں نے یہ چیزیں اٹھائی تھی، پوچھیں سے، اب صاحب کے منہ بند ہو جائیں گے تو یہ خود بھی چھوٹ جائے. تو یہ اس طرح، یہ تو ہمارے ملک میں تو بہت سارا کچھ چلتا ہے. اس طرح بہت ساری تفصیلیں نیچے آپ پڑھ لیجئے، جو بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا. اس طرح بہتان ترازی ہے، دوسروں پر غلط الزام لگانا، اس کو بہتان کہتے ہیں یا افک کہتے ہیں. اس طرح جھوٹ اور خیانت، تو ذرا یہ خیانت کی ایک قسم ہے، سارے جھوٹ بولنا. تو اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جھوٹ اور خیانت سے مراد امانت میں ایسی دخل اندازی جو امانت کی صورت کو بدل کر رکھ دے. ظلم نے خیانت کو بہت برا گردانا ہے اور جھوٹ کی بدترین قسم قرار دیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھیں گے. میں ذرا مختصر لیکچر دیتا ہوں، ضروری بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر بھی اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر سکتے ہیں، لیکن بس تیاری سبق کی جاری رکھیں، سستی نہ کریں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.